عرض یہ ہے کہ بہت سی روایات ہیں برصغیر پاک و ہند کے حوالے سے کہ جن کی وجہ سے کروڑوں انسان حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے. اس کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیے گئے، جس میں سے ایک طریقہ محفل سماع کا، قوالی کا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ چونکہ شعر و شاعری سے بھی آپ کا شغف ہے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مختلف سازوں کی مدد سے پڑھا جاتا ہے. اس میں ساز بجائے جاتے ہیں، یا بعض اوقات ہمارے دیکھنے میں آیا کہ جو اس کی جو ٹیون ہے وہ گانوں کی طرز پہ ہوتی ہے. اس حوالے سے عرض کروں گا، لیکن پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بات چیت کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں جہاں سے یہ منقطع ہوا. بات ہو رہی تھی سالک اور مجذوب کے حوالے سے، اور اس کے بعد گفتگو ہوئی محفل سماع کی ایک روایت کے حوالے سے. آج کل اس روایت کو کچھ اور رنگ دے دیا گیا، اور جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شامل ہوئی اور اس کے ساتھ ساز کا استعمال شروع ہوا، تو مختلف آراء تھی اس حوالے سے. کچھ لوگوں نے کہا صحیح ہے، درست ہے، کچھ لوگوں نے کہا غلط ہے. آپ کا کیا نقطہ نگاہ ہے؟ ہاں، بڑا اہم سوال ہے. پہلے تو یہ جی کہ سماع جو ہے، یہ سماع اے برادر بگویم کے چیست، مگر مستمرہ بدانم کے کیست. سعدی نے گلستان میں اس کا جواب دے دیا کہ میں سماع کے متعلق اس وقت فیصلہ کروں گا کہ جب میں سننے کے والے کے متعلق یہ طے کر لوں کہ یہ کون صاحب ہیں، ان کی بساط کیا ہے، یہ کتنے پانی میں ہیں، ان کے یعنی حوالہ تعارف کیا ہے، حدود اربع کیا ہے. یہ بس یہ تو نہیں آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جی. تو صرف مجلس میں بیٹھ کے اور جبریلی وہ جبے شبے پہن کے اور پیر بن کے ساری دنیا کو دکھانے کے لیے، ایک ویسے بھی ہوتا ہے نا مجلس، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے مجلس لگا لی اور پیر صاحب دربار میں بیٹھ گئے. تو کیا سماع کے وہ قابل بھی ہیں؟ ایک شعر پوچھو ان سے، کسی صوفی کا جامی کا شعر کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں وہ؟ بڑا مشکل ہے. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اس کے لیے زمان، مکان اور اخوان کی شرط لگائی کہ جگہ بھی متعین ہو، ہم ذوق لوگ بیٹھے ہوں، اور اس کے بعد ہے کہ جگہ بھی ہو، وقت بھی مقرر ہو، اس میں دنیا کا خیال نہ ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو، اور اس میں آپ کچھ کوئی گائے اگر تو پیش کر سکتے ہیں. اب سماع میں اختلاف ہے کہ مزامیر جائز ہیں یا نہیں. تو جائز ہیں، حدود شریعت میں رہ کر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جو لوگ اس میں بہت تنگ نظری دکھاتے ہیں تو وہ ان کی میرا خیال ہے بہت سختی ہے. وہ ایسی بات نہیں ہے، آپ حدود میں رہ کر. جہاں تک یہ ہے کہ نئی طرزیں، جس طرح آج کل مثلا ہمارے نعت خان حضرات پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی نعتیں پڑھتے ہیں نئی طرزیں میں، یہ نور جہان کی فلم کی کسی گانے کی طرز میں، کسی اور طرز میں، تو یہ حضور کی شان کے جو نعتیں ہیں اس کے یہ شان کے منافی ہے. نہ قوالوں کو وہ طرزیں پڑھنی چاہیے فلموں کی، نہ نعت خان حضرات کو. میں تو کہتا ہوں کہ جو نعت خان جو قوال یہ نئی طرزوں میں پڑھے اس کو کوئی پیسہ نہ دو، کیونکہ یہ بھی ایک مطلب ہے کہ موسم کے لوگ ہیں، موسم دیکھ کر آتے ہیں جدھر بھی جاتے ہیں. تو مقصد جو ہے وہ رسول اللہ کی تعریف نہیں ہے. مائک بند ہو جائے تو تعریف ختم، پیسوں کی بوچار ختم ہو جائے تو ختم. تو یہ بات نہیں ہے. آپ سنا کس کو رہے ہیں؟ آپ کے مخاطبین انسان ہیں یا کملی والا ہے؟ ادھر آپ کہتے ہیں جناب کے مکہ شی مدینہ شی آواز جاتی ہے، ہماری تو کملی والا آقا سن رہا ہے. تو کملی والا آقا اس کے ساتھ تعلق ہے جو نیتوں کو بھی جانتا ہے. جی بہتر. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ یہ بھی رکھیں، میں بھی اپنی نیت کو حاضر رکھوں. میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں بھی اپنی نیت ٹھیک کر کے رکھوں، میں بھی بندہ رہوں، بندہ بن کر رہوں. اور آپ میرے سامعین بھی، ہمارے علماء بھی، مشائخ بھی، اور جتنے یہ قوال ہیں اور حضور کا جو امت کا جتنے فرقے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب حضور کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں تو وہ سمجھے کہ مالک نیتیں بھی جانتا ہے. تو آپ کیا نیت رکھ کر حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں؟ تو نیت دنیا کی ہو اور تماشا آپ فراڈ اللہ رسول سے بھی کر رہے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے. ایسی نہیں. اگلے کالر کی جانب بڑھتے